بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے فکر آخرت کی ضرورت و اہمیت۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم ڈرتے رہو ہمیشہ اس دن سے کہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی جانب۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ آخرت پر ایمان اور یہ کہ آخرت کے بارے میں فکر و جستجو کرتے رہنا اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور وہاں کی ابدی اور دائمی نعمتوں کے حصول کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ فکر مند رہا کرے اور اس جانب پوری توجہ دیا کرے۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ آخرت پر ایمان کی اہمیت یوں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ارکان ایمان یعنی 6 وہ بنیادی اصول اور وہ بنیادی عقائد کہ جنہیں ارکان ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ بنیادی عقائد یعنی ہر مسلمان کے لیے جن کے بارے میں معلومات ہونا اور پھر یہ کہ صدق دل کے ساتھ ان پر مکمل یقین ہونا اور ایمان رکھنا ضروری ہے، تو انہی میں سے ایک چیز ہے آخرت پر ایمان۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ آخرت پر ایمان رکھے سچے دل سے، اور پھر یہ کہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشاں و سرگرداں بھی رہا کرے، ہر اچھا کام کیا کرے اور ہر برائی سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے۔ قرآن کریم میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کسی انسان کے کسی کام نہیں آ سکے گا، نہ تو اس کا مال و دولت اور نہ ہی اس کی آل اولاد۔ ہاں، جو چیز اس دن کام آنے والی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے سامنے قلب سلیم لیے ہوئے حاضر ہو۔ قلب سلیم یعنی اس کا دل درست ہو، اس کا دل درست ہو یعنی اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ ایمان حقیقی ہو، وہ ایمان پختہ ہو، اور پھر یہ کہ اس ایمان کے جو تقاضے ہیں زندگی بھر اس کا عمل بھی اسی ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو کہ ایمان خالص اور عمل صالح۔ تو یہ جس کی کیفیت ہوگی قیامت کے دن اسی کے لیے کامیابی ہے، ورنہ یہ کہ اور کوئی چیز کسی کے کسی کام آنے والی نہیں ہے قیامت کے دن۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ انسان کو اس بارے میں خوب سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے ایمان کو درست رکھوں، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھوں، اور پھر یہ کہ میرا عمل بھی ہمیشہ درست ہوا کرے، میرے خالق و مالک اللہ عز و جل کی مرضی کے مطابق ہی میں ہر کام انجام دیا کروں۔ اور وہ لوگ جو کہ آخرت کو نہیں مانتے یا زبان سے کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے روز آخرت پر، لیکن نہ تو تیاری کی فکر ہے اور نہ ہی ان کا عمل ایسا ہے کہ جس سے یہ جھلک محسوس ہوتی ہو کہ اس کے دل میں کوئی آخرت کی تیاری کی فکر ہے،
یا آخرت پر ایمان ہے، تو اس قسم کے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ بڑی بربادی ہے اس روز ان لوگوں کے لیے جو کہ قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، اور قیامت کو تو صرف وہی انسان جھٹلاتا ہے جو کہ بڑی زیادتی کرنے والا ہے اور جو کہ بڑا ہی گنہگار ہے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں تو وہ یوں کہتا ہے کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ یعنی اگر اس قسم کے انسان کو اللہ کی کوئی آیت پڑھ کر نصیحت کی جائے کہ آخرت کی فکر کرو، اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کرو، کچھ سامان کرو، کچھ انتظام کر لو، اچھے کام کیا کرو، برائیوں سے بچتے رہا کرو، یوں اگر اسے کوئی آیت پڑھ کر نصیحت کی جائے اور یہ بات بتائی جائے کہ قرآن کریم میں یہ تذکرہ ہے کہ مثلا فلاں امت کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور اس نے برائیوں کو پھر بھی ترک نہیں کیا تو پھر اس کا کیا برا انجام ہوا، اور جو کوئی بھی برے کام کیا کرے گا اس دنیا کی زندگی میں تو پھر یقیناً اس کا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ اس قسم کی باتیں سن کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ جواب میں یوں کہا کرتا ہے کہ اساطیر الاولین، یہ تو محض گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں، پہلے جو لوگ گزر گئے یہ تو بس ان کے افسانے ہیں، یہ ان کی داستانیں ہیں، اور ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ یقیناً بڑے خسارے میں مبتلا ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا ہے، یعنی یہ قیامت کا دن اور یہ آخرت کا دن، اور اس دن اللہ کی عدالت، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اپنے ہر اچھے برے چھوٹے بڑے قول و عمل کا حساب و کتاب دینا، تو جو کوئی اس چیز کو جھٹلاتا ہے تو وہ یقیناً بڑے خسارے میں مبتلا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یقیناً وہ تو صرف ایک جھڑکی ہے، یعنی جس طرح کسی انسان کو اس کے کسی برے عمل پر تنبیہ کی غرض سے جھڑکا جاتا ہے یا ڈانٹ پلائی جاتی ہے، اسے ڈانٹا جاتا ہے، تو گویا قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، قیامت کا جو جھٹکا ہوگا اور جو ہولناکیاں ہوں گی، وہ بھی گویا اللہ کی طرف سے ایک جھڑکی ہے، ڈانٹ ہے برے لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ یہ اتنی بڑی تباہی، اور یہ تو واقعی قیامت برپا ہو چکی ہے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، کہ ارے ہم تو مارے گئے، یہ تو واقعی قیامت کا دن آ پہنچا ہے، یعنی دنیا میں قیامت کی اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں کی، کوئی تیاری ہی نہیں کی، اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی کبھی، لیکن جب وہ قیامت برپا ہو جائے گی تب وہ بے اختیار یوں پکار اٹھیں گے کہ ارے
یہ تو واقعی قیامت برپا ہو گئی، یہ آخرت آ گئی ہے ہمارے سروں پر۔ اور تب انہیں یوں کہا جائے گا، ھذا یوم الفصل، یہی تو ہے وہ فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، کہ جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی انسان اگر باقاعدہ اس بات کا اقرار و اظہار کرتا ہے اپنی زبان سے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، یا اسی طرح اگر کوئی زبان سے انکار تو نہیں کرتا بلکہ زبان سے وہ یوں کہتا ہو کہ میں قیامت کو مانتا ہوں، لیکن اس کا جو عمل ہے اور یہ کہ اس کے طور طریقے اور جو اس کے کرتوت ہیں تو ان سے یہی بات واضح و ثابت ہوتی ہو کہ اس کے دل میں قیامت پر نہ تو ایمان ہے، اور اگر ایمان ہے تو وہ اس قدر کمزور ایمان ہے کہ اسے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کی نہ کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی اہتمام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر مزید یہ کہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، آخرت پر ایمان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے قرآن میں اپنے کلام میں قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہر نام قیامت کے دن کی اہمیت کو اور اس دن کی ہولناکیوں کو، اس دن کی تباہ کاریوں کو اور اس دن کے لیے تیاری کی اہمیت و ضرورت کو واضح و ثابت کرتا ہے ہر نام۔ مثلا قرآن کریم میں قیامت کے لیے، آخرت کے لیے قیامت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قیامت یعنی قیام، اٹھ کھڑے ہونا، کہ سبھی لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ اب روانہ ہو جائیں وہاں حساب و کتاب کے لیے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے سبھی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین کرام، چشم تصور سے ہم اس منظر کو دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی انسانی آبادی ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے، اور آج یہ کتنی بڑی انسانی دنیا آباد ہے، اور آئندہ قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں ہر کوئی زمین سے اٹھ کھڑا ہوگا، اور کس قدر عجیب و غریب منظر ہوگا۔ کسی کا انتقال کب ہوا، کسی کا کب ہوا، کس سال، کس صدی میں، کہاں، کس مقام پر، کس جگہ، کس قبرستان میں اسے سپرد خاک کیا گیا ہے۔ کوئی پہلے گیا ہے، کوئی بعد میں گیا ہے، کوئی آئندہ جانے والا ہے، لیکن دنیا سے گئے ہیں سبھی، ہر کوئی دنیا سے گیا ہے الگ الگ وقت میں، الگ الگ شہر میں، الگ الگ مقام ہے، ہر ایک کی جدا جدا قبر ہے، اور یہ کہ جدا جدا قبرستان ہے، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، اور کوئی اس ملک میں، کوئی دوسرے ملک میں، ہر کوئی الگ الگ اس دنیا سے گیا، جدا جدا مقامات پر ہر کوئی دفن ہے، لیکن قیامت کے دن سبھی ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو وہ کس قدر عجیب و غریب منظر ہوگا۔ چونکہ سبھی اٹھ کھڑے ہوں گے اس لیے قیامت قیام سے ہے، یعنی اٹھ کھڑے ہونا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن سبھی لوگ، تمام انسان ایک ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار، سبھی اس کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک ساتھ۔
تو کھڑے ہونے کا دن، تو اس لیے اس دن کا نام قرآن کریم میں یوم القیامہ بھی وارد ہوا ہے۔ اور اسی طرح یوم الدین، مالک یوم الدین، اور فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں کیا خبر کہ وہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم الدین یعنی بدلے کا دن۔ اس دن ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تو انسان کو اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرا ہر عمل وہ لکھا جا رہا ہے اور وہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ آج میں جو بھی عمل انجام دے رہا ہوں، کل مجھے اس کا بدلہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گا اللہ کی عدالت میں۔ اس لیے یوم الدین بدلے کا دن ہے وہ۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں یوم الحساب، حساب و کتاب کا دن ہے۔ اسی طرح الیوم الآخر، آخرت کا دن، یعنی دنیا پہلے ہے اور اس کے بعد آخرت ہے، کہ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز۔ اور اسی طرح آخرت کے معنی ایسی چیز جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، کہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی و فانی ہے، اس کا اختتام ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے، ختم ہو جانے والی یہاں کی زندگی ہے، جبکہ اس کے برعکس آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے قیامت کا ایک نام قرآن کریم میں الیوم الآخر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو ہمیشہ، کیونکہ قیامت کے دن جو زلزلہ ہوگا، جو جھٹکا ہوگا، وہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یعنی اس دن کو یاد رکھو، اور ایسی تباہیاں ہوں گی کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی، وہ اسے بھول جائے گی، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ جو کوئی عورت حمل سے ہوگی تو خوف کی شدت کی وجہ سے اس کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ ہر کوئی نشے کی حالت میں نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ اس نے کوئی نشہ نہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اس دن بہت ہی شدید ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔